علی المرتضیٰ کی محبت جو ہے وہ سب جانتے ہیں، اور اسی طرح حضرت برا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیے کریمہ جو ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ آیے کریمہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو آج کا جو دن 21 رمضان مبارک ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال فرمایا۔ معروف یہ ہے کہ آپ 19 کو شدید زخمی کیے گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان مبارک کو خالق حقیقی کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ تو آپ چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کی جو خدمات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی حوالے سے آپ حضرت علی المرتضیٰ میں کوئی کمزوری نہیں نظر آتی۔ قرآن پاک کی ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جس پر صرف اور صرف علی المرتضیٰ نے عمل کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ جب ہر طرح کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت جو مناسب طبقہ کے لوگ تھے ان کو حضور کے قریب ہی نہ پہنچنے دیتے کہ وہ بھی کوئی حضور سے سوال کر سکے، کوئی اپنی علمی پیاس بجھا سکے۔ تو امراء اور اس قسم کے جو لوگ تھے وہ ہر وقت حضور کے پاس رہتے، اور اس طرح جب لوگوں کو موقع نہ ملا تو یہ آیے کریمہ نازل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ کہ اے ایمان والو، جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور ستھرا ہے، اور اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ جب تم رسول اللہ سے کچھ پوچھنا چاہو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو اور پھر حضور کے پاس اپنے سوالات کرو۔ جب یہ آیت اللہ تعالی نے نازل فرمائی تو حضرت علی المرتضیٰ نے فوری طور پہ عمل کیا کہ آپ نے 1 دینار صدقہ کیا اور آپ علیہ السلام سے 10 مسئلے دریافت کیے، 10 سوال کیے، اور جب 1 دینار صدقہ دے کر 10 سوالات حضور سے پوچھے تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا بے نیاز ربنا کہ لوگ تو اس پر بھی چل پڑے کہ پیسے خرچ کر کے بھی حضور سے پوچھنے میں پہل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا، کسی اور کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، صرف اور صرف اس آیت پر حضرت علی المرتضیٰ نے عمل کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں
دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ ہر کام میں کس طرح پہل کرتے ہیں. ہاں جی، صدقات، خیرات، عطیات، عبادات، ہیں جی، ہر حوالے سے ادھر اللہ کا حکم آیا کہ جب تم میرے محبوب سے کچھ پوچھو تو پہلے صدقہ دیا کرو. حضرت علی المرتضیٰ نے سب سے پہلے یہ کام کر دیا. ہاں جی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا. کمال ہے جمی حضور کی امت میں، جمی صحابہ کرام میں صرف اور صرف اس آیت پر حضرت علی المرتضیٰ نے ہوتی. اور یہ ہم لوگ ہیں کہ کوئی نیکی کا کام آ جائے تو 100 دفعہ سوچیں گے کہ کوئی روپیہ پیسہ اللہ کی راہ میں دیں یا نہ دیں. حضرت علی المرتضیٰ نے تو یہ نہیں سوچا کہ پاس کچھ ہے کہ نہیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکم کی تعمیل کس طرح سے کریں. ہاں جی، تو جو کام اس طرح سے کیے جاتے ہیں تو پھر وہی تو اپنا مقام اللہ کی بارگاہ میں حاصل کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سورہ دہر کی یہ آیہ کریمہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ آیہ کریمہ بھی حضرت علی المرتضیٰ اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی. واقعہ یوں پیش آیا کہ حسنین کریمین بیمار ہو جاتے ہیں. جب کافی دن گزر گئے صحت نہیں ہو رہی. یہ چیزیں توجہ سے سنا کریں ہیں جی، کہ جب صحت نہیں ہو رہی تو آپ علیہ السلام تشریف لائے. جب دیکھا کہ حسنین کریمین کی طبیعت کافی ناساز ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نظر مان لو، اللہ کی بارگاہ میں نظر مانو، منت مان لو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اب منت کیا مانی کہ اے اللہ تو حسنین کو صحت عطا فرما، تو پھر جب یہ شفا یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. ہم 3 روزے رکھیں گے. تو جب منت مانی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. حل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بیماری پر، پریشانی پر، وہی شفا تو اللہ نے عطا کر. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد مانگو، کوئی اس کی راہ میں خرچ کر کے عرض کرو کہ بار الہ تو مہربانی کر. ہیں جی، تو مختصر یہ کہ جب صحت یاب ہو گئے، نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا. اب کمال یہ ہے کہ جب روزہ رکھنا شروع کیا 3 دن ساری فیملی گھر نے، تو جب شام کے ٹائم افطار کرنے لگے، این افطار کے ٹائم مسکین آ گیا. انہوں نے کہا جی میں تو بھوکا ہوں. اچھا آپ دیکھیں سارے دن کا روزہ ہے اور کھانا اٹھا کر جو تیار کیا تھا کہ وہ نہ جانے مسکین کب سے بھوکا ہے، کھانا اٹھا کر اس کے سپرد کر دیا اور خود پانی پی کر روزہ افطار کر لیا. اب عین اس موقع پہ کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں. چلو جی اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا. 3 روزے رکھنے تھے، منت مانی تھی. تو جب شام کے ٹائم افطار کا ٹائم ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیم آ گیا. پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آ گیا. اب ظاہر ہے یتیم کا جب نام ہی آئے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے دلوں پر آج بھی یہ چیز موجود ہے. کوئی دل کا سخت ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، وگرنہ عموماً کسی یتیم کو ہم سنیں دیکھیں تو دل بھر آتا. تو جب اس نے دروازے پر دستک دی کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، عین افطار کے ٹائم کھانا اٹھایا اس کے سپرد کر دیا، خود پانی وغیرہ سے روزہ افطار کیا. مختصر عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دن پھر اسی طرح شام کے ٹائم جب افطاری کا ٹائم آیا تو اللہ فرماتا ہے وہ اسیرا، قیدی آ گیا. قیدی آیا، اس نے سوال کر دیا کہ میں بھوکا ہوں،
مجھے کھانا چاہیے۔ آل بیت اطہار نے وہ کھانا اٹھا کر اس کے سپرد کر دیا۔ اتنی آزمائش، اتنا امتحان، 3 دن۔ آخر اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، اور جب گھر کی افراد کی نکاحت، کمزوری اور یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام پر بھی ایک کیفیت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اہل بیت کا ہم نے امتحان لیا ہے۔ کیسا امتحان ہے؟ بڑوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں، خیال کرنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ بھی آپ خیال کیا کریں، جب ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں نا، یہ پریشانی میرے ہی کھاتے میں لکھی ہے۔ ہوتا ہے نا باتیں بعض دفعہ، جناب میں نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، اور پتہ نہیں یار کیا ہے۔ کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم کسی کو بھی تکلیف دیتے ہیں تو اس کی وسعت ہم نے پہلے دی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے وسعت نہ دی ہو اور ہم اس پر آزمائش ڈالیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہم اس کو وسعت دیتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ پھر بندہ اگر صبر اللہ تعالیٰ سے مانگے، استقامت مانگے کہ اے اللہ تو مجھے اس گھڑی کے اندر صبر عطا کر دے، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، جو حضور کا طریقہ تھا۔ حضور کو تھوڑی پریشانی آتی تھی، آپ فوراً مسجد میں جاتے اللہ کی عبادت شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ دینی پریشانی، دنیاوی پریشانی، کسی بھی حوالے سے آپ علیہ السلام پر مشکل آتی، آپ اللہ کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ وہ پریشانی دور کرتے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بڑوں کی آزمائشیں، پھر اسی طرح اب 3 دن سوچئے، ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا بھی متقی ہو تو 3 دن کھانا دینا بہت مشکل ہے۔ 1 دن تو چلو برداشت کر لیں گے کہ چلو، تو وہ بھی کہیں گے چلو آدھا دے دیتے ہیں، آدھا رکھ لیتے ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ لیکن سارے کا سارا کھانا اٹھا کر دینا، یہ پھر کام اہل بیت ہی کر سکتے ہیں، پھر یہ اہل بیت ہی کر سکتے ہیں۔ تو اب اس امتحان میں اہل بیت کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے، یہ کوئی یتیم اسیر قیدی کوئی اور نہیں تھا، یہ ہم نے جبریل کو بھیجا تھا۔ ہم نے جبریل کو بھیجا تھا کہ میرے محبوب کے اہل بیت جو ان کا گھرانہ ہے نا، آج اس کا ذرا امتحان تو کرنا۔ تو یہ اپنے آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح اتنی قرآن سے باتیں، احادیث سے باتیں، آپ علیہ السلام نے جب فرمایا صحابہ سے کہ اے لوگوں، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑو گے کامیاب رہو گے، اور اتنا مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا کہ یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس آ جاؤ۔ اور ایک حضور نے فرمایا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اہل بیت کا دامن دے کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی اہل بیت سے ایک تو ہمیں جو محبت کا طریقہ ہے وہ عطا فرمائے، یہ بھی خیال کرنا۔ کچھ غلو کرتے ہیں محبت میں، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی خود دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہماری محبت، ظاہر اللہ کے محبوب فرما چکے ہیں لوگ ہمارے سے محبت کریں گے، لیکن محبت سے اس قدر تجاوز نہ کر جائیں کہ ہمیں بھی مشکل میں ڈال دیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ نے دعا مانگی، ہاں جی۔ تو لہٰذا ہر کام کے اندر خیر الامور اوسطها۔ اب یہی دیکھ لیں نا، جب محرم کے دن آتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کی قدرت ہے، جب وہ دن آتے ہیں ظاہر ذہن، سوچ، فکر کچھ دنوں کے لیے چینج ہوتی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے جو کچھ ہوتا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟
آگے جو کچھ ہوتا ہے اس کا ذکر کوئی نہیں ملتا، خیال کرنا۔ تو باقی آل بیت کے تذکرے کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کی یاد منانا، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ ان کا ذکر کرو، ذکر کرتے کرتے دل بھر آئے، آنکھ نم ہو جائے ان آل بیت کی محبت میں، تو کوئی قباحت نہیں۔ لیکن آپ اس سے آگے تجاوز کرتے ہیں تو اس کا اسلام دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے، تو یہ ذرا توجہ سے سماعت کر لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ ہمیں کیا پیغام دے کے گئے ہیں، ہماری اصلاح کس طرح سے آپ نے فرمائی ہے، یہ ذرا پلے باندھ کے جائیں تاکہ کوئی پتہ چل سکے۔ پہلی نصیحت حضرت علی المرتضیٰ کی جو ان سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، دنیا میں تمہارے امتحانات ہوں گے، خیال کرنا، اور ان امتحانات میں تم نے کامیاب ہونا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ہم کہیں کہ ہمارا امتحان نہیں ہوگا، ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ جیسا اتنا مضبوط ترین اللہ کے قرب کا آدمی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ عیش و عشرت بے حقیقت ہے، بے سود ہے، یعنی دنیا کے اندر اتنا مگن نہ ہو جانا کہ آخرت کوئی تم بھول جاؤ، اللہ رسول کوئی بھول جاؤ، ہے جی اللہ تعالیٰ کی عبادت کوئی بھول جاؤ۔ تو آپ نے عیش و عشرت سے منع فرما دیا۔ ضروریات زندگی تو ظاہر ہے اس سے کوئی منع نہیں، لیکن اب یہ بھی تو عیش ہی ہے نا کہ ساری رات کھیل تو ہو سکتا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ سوچئے ذرا، وہ لوگ ساری رات عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہم ساری رات کھیل کھیل کر جناب تماشے لگا کر اللہ کو راضی کرتے، اللہ ایسے راضی ہوگا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پیارا رب فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بھی کبھی ہم نے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ یہ ہفتہ، یہ مہینہ، یہ سال عبادت کے حوالے سے میرا کیسا رہا؟ ابھی 2 اشرے رمضان کے گزر گئے، ہم میں سے کوئی بیٹھ کے کسی نے سوچا کہ میرے روزے میں مکمل رکھ پایا ہوں، اور میں تراویح، نماز، قرآن میں کیسا جا رہا ہوں، اضافی عبادت میں کتنی کر رہا ہوں؟ اس حوالے سے بیٹھ کے سوچنا ہے ہم۔ اور تیسری وصیت آپ فرمایا کہ لوگوں سنو، تمہارا سفر آخرت بہت طویل ہے، زاد راہ اس کے لیے ساتھ لے کے آنا۔ تم نے موت کا جام پینا ہے، لاحد میں جانا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، ترازو، پل صراط، میزان، کئی مراحل سے تم نے گزرنا ہے، لہذا یہ تمہارا طویل سفر ہے۔ دنیا کا تو ایک تھوڑا سا سفر ہے، لہذا اس طویل سفر کے لیے جس زاد راہ کی ضرورت ہے نا اسے ساتھ لے کے آنا۔ تو وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں زاد راہ کون سا چاہیے۔ اور پھر فرمایا، ایک اور وصیت فرمائی کہ حریص لالچی آدمی کو کبھی اپنا مشیر نہ بنانا، مارے جاؤ۔ لالچی آدمی کو کبھی اس سے مشورہ نہ کرنا۔ اس میں کیا حکمت ہے آپ خود سوچ لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب مشورہ کسی بات میں ضرورت آتی ہے، آخر انسان ہے، تو پہلے فیصلہ کرو کہ جس سے میں مشورہ لینے جا رہا ہوں وہ کردار، عمل کے لحاظ سے وہ کیسا ہے۔ اگر وہ بے لوث بات کرتا ہے تو ضرور اس سے مشورہ لیں، اگر وہ لالچی ہے، حریص انسان ہے، تو وہ اچھا مشورہ تمہیں نہیں دے گا، اس سے بچیے۔ اور پھر فرمایا
اسی طرح بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہ کرنا کہ تم جہاد پہ جانے کے لیے بزدل آدمی سے پوچھو گے تو وہ کہے گا جاؤ، وہ کہے گا نہ وہاں تو تلواریں چلنی ہیں، مارا جائے گا، خبردار یہ گیا۔ تو لہذا بزدل آدمی سے مشورہ نہیں کرنا، اور کیوں؟ وہ تمہارا حوصلہ بھی پست کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کبھی بھی حضرت علی فرماتے تمہارے اوپر چاہے جتنی مشکل آ جائے کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ ہائے 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 ہائے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حضرت علی کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا تمہارا کام ہے۔ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، اللہ کی مدد تیرے ساتھ آ جائے۔ بظاہر تمہیں لگے گا کہ یہ تو وقت کا فرعون ہے، اگر میں نے اس کی مخالفت کی تو میرا کیا بنے گا؟ آپ بتائیں طاقتور فرعون ہے یا اللہ تعالیٰ طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے یار۔ وقتی طور پہ تکلیف آ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کا نام لینے والوں، آل بیت سے محبت کرنے والوں، تو یہ پیغام حضرت علی کا ہے کہ ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا۔ ظاہر ہے ظالم مظلوم، دو بندے لڑ پڑے، تم نے دیکھا، اب مظلوم بیچارہ حق پر ہے، لیکن لوگ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں، اس کے حق میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ بہرحال پھر یہ آل بیت سے محبت تو نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کنجوس بخیل آدمی سے دوستی نہ کر، جو اللہ کی راہ میں کوئی خرچ نہیں کر سکتا ہے جی۔ تو فرمایا تنگ دل آدمی سے بھی دور رہنا، وگرنہ تمہیں خود وہ ایسا بنا دے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سخیاں ز اموال برمی خورند، بخیلاں خمیسی مزرمی چرند، کہ سخی مالوں سے پھل کھاتے ہیں، بخیل سونے چاندی کا غم کھاتے ہیں، آخر وہ بھی ایک دن مٹی ہو جائے گا۔ اور آخری بات جو آپ نے فرمائی ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جب بھی آپ نے مشورہ لینا ہو ذہین آدمی سے، صاحب بصیرت آدمی سے، صاحب تقوی آدمی سے، اور جو ظالم نہ ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہو، لہذا اس کے ساتھ بیٹھنا اور مشورہ کرنا اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔